تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ نئے اور بڑے کام مستقبل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملت کو دیے، تو جو پرانے کام تھے یا پرانی ہدایات تھی اس میں سے کچھ کو چینج کیا اور کچھ نئی چیزیں دیں۔ اس کچھ نئے کام اور نئی ہدایات سے پہلے جو ہم سب میں ایک غلط فہمی ہے، اس پوائنٹ کو میں چیک آؤٹ کرنا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ خاص طور سے بر صغیر میں بلکہ اکثریت مسلمانوں کی یہ سمجھتی ہے اور یہ نظریہ یا یہ آئیڈیالوجی تقریباً بہت پرانا ہے، آ گیا کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے۔ یعنی کوئی حرج نہیں، وہ شخص خوب نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد گزار بھی ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور حج اور عمرہ بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، تو اللہ والا ہے وہ۔ اور جب وہ آتا ہے دنیا میں تو وہ سود بھی کھا رہا ہے، وہ رشوت بھی لے رہا ہے، وہ سیاست میں دھوکے بازی اور فریب بازی بھی کر رہا ہے، وہ خدمت خلق کے بجائے لوگوں کو پر زبردستی ڈاکہ زنی یا ملاوٹ کر رہا ہے، وہ گھریلو معاملات میں اچھا نہیں، اس کا کردار اچھا نہیں۔ وہ سمجھتا یہ ہے کہ ہم نے جو یہ عمرہ کیے ہیں، ہم نے جو یہ روزے رکھے ہیں، ہم نے جو نمازیں پڑھی، یہ میرا اور اللہ کا بہت قریبی تعلق ہے، لہذا میں معاف کروا لوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور یہ جو دنیا داری ہے، بڑی عامزد بات ہے بھائی، آج کل کے جو تجارت ہے اس میں بغیر دھوکے کے جو ہے وہ تجارت نہیں چل سکتی۔ آج کل کی جو سیاست ہے اس میں اگر چیٹنگ نہ کی جائے اور اس میں چالاکی نہ کی جائے تو سیاست کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ نظریہ ہی غلط ہے، یہ آئیڈیالوجی ہی غلط ہے اور بہت زبردست غلط ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطان نے کئی صدیوں سے یہ ہم پر لاگو کر دیا ہے۔ 99% افراد یہی سمجھتے ہیں۔ بہت سے افراد ہیں، کہا جاتا ہے بڑے اللہ والے ہیں، بڑے خواب دیکھ رہے ہیں اور بڑے قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن خدمت خلق کے معاملے میں، کردار کے معاملے میں بالکل زیرو ہیں۔ تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کوئی تقسیم نہیں کی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ آپ کا اور بندے کا تعلق ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن اگر حق العباد، بندوں کا حق ادا نہ کیا، خدمت خلق نہیں کی، اپنا کردار اچھا نہیں کیا، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے، فریب دہی کرتے رہے، تو پھر یہ معافی نہیں ہے، چاہے آپ کتنے عمرے کر لیں، چاہے کتنے حج کر لیں۔ لوگوں نے حدیثیں بھی نکال لی اس طریقے کی کہ عمرہ کر لیں گے تو وہ بالکل دھل جائیں گے۔ جناب، جو گناہ کبیرہ ہیں وہ دھلتے ہیں اور جو اللہ کا حق ہے وہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن بندوں کا حق، اگر کسی کا ایک پیسہ بھی آپ نے حق تلفی کر رکھی ہے، جب تک معاف نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ اس بندے سے خود معافی طلب نہ کر لیں اور وہ معاف نہ کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک باغبان اور مالی کی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا چمن آپ کو دیا ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس چمن میں پھول مرجھائے نہیں، اور اس چمن میں، اس دنیاوی چمن میں جو ہے ایسا نہ ہو کہ آگ لگ جائے یا یہ فرسودہ ہو جائے۔ اور اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں پوری کر رہے ہیں تو یقیناً آپ یہ اچھا عمل نہیں کر رہے ہیں اور پھر آپ کے لیے مشکلات پیش آئیں گی، آپ کامیاب و کامران نہیں ہیں۔ تو یہ بات جب ہمارے سمجھ میں آ جائے گی تو اگلی بات بھی سمجھ لیجیے، یہ جو بار بار میں تاج خلافت کہہ رہا ہوں، لیڈرشپ کہہ رہا ہوں، ریفارمرشپ کہہ رہا ہوں، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ صاحب یہ تو ماڈرن انداز ہے، ہمارا کام تو اللہ رسول کی عبادت کرنا ہے اور پہاڑوں میں بھی جا کر ہم عبادت کر لیں گے، ہم 5 وقت نماز پڑھ لیں گے، اور یہ سیاست جو ہے وہ اہل سیاست جانے، تجارت جو ہے وہ اہل تجارت جانے۔ نہیں، یہ دین کا اہم ترین جز ہے اور حصہ ہے، بلکہ بہت زیادہ اہم ترین ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ تاج خلافت اب اس قوم کو دی ہے اور کہا کہ جو میں نے پروٹوکول بنا دیا، جو میں نے اسباب بنا دیے ہیں،
اگر وہ اسباب آپ پورے نہیں کریں گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ بھی تنزلی کی طرف چلے جائیں گے، آپ بھی معزول ہو جائیں گے، آپ کی لیڈرشپ بھی ہٹ جائے گی، اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بچہ جانتا ہے کہ آج 1.50 کروڑ مسلمان کیا حالت ہے، کیوں ذلت رسوائی میں ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو تہجد گزار بھی ہیں، جو نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جب دنیا داری کا معاملہ آتا ہے تو اس معاملے میں بالکل زیرو اور صفر ہیں یا بہت کم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بیلنس رکھتا ہے نا، اسی لیے کہا گیا یہ امت وسط ہے، یعنی اس کو جو ٹائٹل دیا وہ یہ ٹائٹل دیا کہ یہ درمیانی درجے کی امت ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ذکر ہی ذکر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور پہاڑوں میں کھو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھیے، اگر صرف عبادت ہوتی تو اس کر و فر کے لیے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس عبادت کے لیے تو وہ بہت کافی تھے۔ کیا وہ تو ہر وقت عبادت ہی عبادت کرتے تھے؟ یا میں بہت سے مذاہب کے نام گنا دوں جس میں سے بدھزم ہے، بدھزم کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بالکل الگ تھلگ پہاڑوں میں جا کر اللہ سے تعلق پیدا کر لے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم صرف اللہ سے تعلق کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، یہی دین ہے، بس نہیں، یہ دین کا آدھا حصہ ہے، دین کا آدھا جز ہے۔ ایک جز جس کو آپ دنیا داری کہتے ہیں وہ بھی دین ہی کا حصہ ہے۔ آپ اگر ایک اچھے ڈاکٹر ہیں تو ایک مسلم اچھے ڈاکٹر بنیں، آپ اچھے سائنسداں ہیں تو ایک مسلم اچھے سائنسداں بنیں، سیاستداں ہیں تو اس میں اس کو بھی اسلامیات کے اندر لے کر آئیں۔ تو اسی لیے امت وسط کا ہمیں ٹائٹل دیا گیا۔ نہ تو ہم صرف ذکر ہی پر اکتفا کرتے ہیں اور نہ صرف ہم فکر پر کرتے ہیں، کیونکہ کچھ قومیں جو ہے صرف آئیڈیالوجیز بناتی ہیں یا سیکھتی ہیں، یعنی فکر ہی فکر کرتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف ذکر ہی ذکر کرتے ہیں۔ ہم ذکر بھی کرتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں۔ باقاعدہ بتایا گیا کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو مسلمان ہیں صحیح معنوں میں وہ ذکر بھی کرتے ہیں صبح و شام اور پھر فکر بھی کرتے ہیں اس تخلیق کائنات میں، اس میں وہ ہے سچا پکا اور اچھا مسلمان۔ تو اس آئیڈیا کو اور اس نظریے کو اور اس بات کو ذہن نشین کر کر اگر آپ جو دوسرے پارے کی چیزیں ہیں وہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو روشن ذہن ہو جائے گا، ورنہ اگر یہ رہے گا ذہن میں کہ صرف ایک جز جو ہے وہ دین ہے، یعنی اللہ سے تعلق اور اللہ عبادات، اور دوسرا جز جو ہے وہ ہاں کر لیا تو کر لیا، تو پھر آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو نیا ٹائٹل جو دیا گیا امت وسط کا وہ اسی لیے دیا گیا کہ دین اور دنیا دونوں کا بیلنس رکھ کر چلنے والی یہ ملت جو ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 143 میں ایک اور بات بتائی کہ صرف نئے ٹائٹل ہی سے کام نہیں بنے گا، بلکہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہمہ وقت ہر وقت قولاً اور فعلاً عملاً آپ مجسم حق کی گواہی دیتے رہیں۔ جو کام بھی کریں گے وہ اس انسٹرکشن کے تحت کریں گے، اس ہدایت کے تحت کریں گے، جو کام بھی کریں گے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، حتیٰ کہ آپ مباشرت کریں بیوی سے، حتیٰ کہ آپ حمام میں جائیں، حتیٰ کہ آپ سیاست کریں، تجارت کریں، سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر انسٹرکشن نہیں ہے تو ہم نہ تو پورے کے پورے دین میں داخل ہوئے ہیں اور نہ ہم پورے اور سچے پکے مسلمان ہوئے ہیں۔ بے شمار لوگ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، بے شمار لوگ جو ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں، تو آدھے مسلمان کہلائیں گے۔ جب ہی وہ مکمل مسلمان ہوں گے، یعنی شہادت حق کا حق جو ادا ہوگا وہ جب ہی ادا ہوگا، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ احادیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے تو مختصر سا بتا دوں کہ حشر میں بھی یہ ملت جو ہے سب قوموں پر گواہ بنے گی۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب نبیوں کو کہا جائے گا تم نے میری بات پہنچائی، تو وہ کہیں گے پہنچائی، تو جو قوم ہے وہ کہہ دیں گے یا اللہ ہمیں تو دعوت حق نہیں ملی، تب گواہ بنے گی یہ ملت اور کہے گی نہیں، ہر نبی نے جو ہے وہ حق پہنچایا ہے، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ہمارے اوپر پھر گواہ بنیں گے انبیاء اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ۔ اور اب نفسیاتی اور فزیکلی بات بھی دیکھ لیجئے کہ ہمیں ایک ہی سمت، ایک ہی مرکز کی طرف کہہ دیا گیا کہ آپ عبادت بھی کریں تو ایک سمت بنا لیں تاکہ آپ کی توجہ ادھر ادھر مرکوز نہ ہو۔
اور یہ آیت نمبر 42 سے 145 تک میں بتایا گیا کہ مرکزی مقام کی ہم نے تبدیلی کر دی، یعنی راجدھانی اب بدل دی ہم نے، گویا کیپٹل جو ہے وہ بدل دیا، یروشلم سے ہم نے مکہ کر دیا۔ اب جو ہے آپ لوگوں کی سالانہ کانفرنس میٹنگ جو ہے وہ یعنی حج کے نام پر جو ہوگی وہ کعبے میں ہوگی، اور آپ لوگ 5 وقت جو نماز پڑھیں گے تو وہ کعبے کی سمت کر کے کریں گے، پڑھیں گے۔ یہ اعزاز دیا گیا بنی اسرائیل کو۔ آیت نمبر 151 میں رسالت کے متعلق بتایا گیا کہ یہ منصب، یہ جو تاج پہنایا گیا ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں لائے گئے ہیں، یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا گیا۔ حالانکہ بنی اسرائیل جو تھی وہ صدیوں سے اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ ہمارے یہاں کوئی ریفارمر آئے گا، اور وہ ہدایت سے ہٹنے کے باوجود بھی اس کو اپنا حق سمجھ رہے تھے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، ایک تو فطری قانون ہے، جب آپ انسٹرکشن نہیں مان رہے ہیں تو آپ کو ہٹا دیا جائے گا، اور یہی ہوا۔ اب وہ بیچارے مجبور ہو کر دجال یا مسیح کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں۔ انہیں اسی بات کا تو حسد یہ تھا کہ ہماری قوم میں ریفارمر آنا چاہیے تھا۔ تحویل قبلہ باقاعدہ ہو جاتا ہے۔ اب آئندہ کے لیے جو پرانے پروگرام ہیں اور احکام ہیں، حالات کے تحت جو تبدیلی کی گئی، اس میں آیت نمبر 141 سے لے کر آیت نمبر 286 تک تقریباً نئے احکام دیے گئے ہیں، اور آخر میں دعا پر صورت ختم کی گئی ہے۔ میں نے اس کا ایک خلاصہ بنایا ہے، 40 احکام دیے ہیں، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ جو تفصیلی واقعات ہیں ان کو میں واقعات کے ضمن میں لاؤں گا، تو اس انداز سے میں نے بنایا ہے۔ مثلا ایمانیات کی چیزیں آئی ہیں دوسرے پارے میں بھی اور تیسرے پارے میں بھی، عقیدہ، توحید، الوہیت، ربوبیت وغیرہ، شرک وغیرہ کے متعلق، عبادات یعنی جو اللہ سے تعلق ہے اس کے متعلق کچھ احکام آئے ہیں، کچھ ہدایات آئی ہیں، نماز، جہاد، حج، روزہ، عمرہ وغیرہ۔ پھر اب آپ جس کو دنیا داری کہتے ہیں اس کے متعلق بھی کچھ احکام آئے ہیں، یعنی نکاح کرنا، یہ نہیں کہ جب چاہیں یعنی ہم کھلے عام جہاں چاہیں منہ مار لیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر نکاح کے بھی کچھ معاملات ہیں، آپ کو مہر دینا ہے، گفٹ دینا ہے، ایلا ایک خاص ٹیکنیکل ورڈس ہے، طلاق جو ہے وہ بھی ٹیکنیکل ورڈس ہے، اس کے متعلق کچھ احکام آئے ہیں۔ آیات کی تفصیل نیچے آ جائے گی۔ اسی طریقے سے جب آپ رہ رہے ہیں تو ان کے متعلق بتایا گیا، اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، مثلا شراب نہیں پینی ہے، جوا نہیں کھیلنا ہے، رشوت نہیں لینی ہے، سود نہیں لینا ہے، رزق حلال کھانا ہے، اور بھی واقعات وہ آئیں گے، لیکن ان 2 اور 2.5 پارے میں یہ واقعات اور یہ چیزیں، یہ انسٹرکشنز آئے ہیں۔ معاملات آپ کے آپس میں کیسے ہونے چاہیے؟ انسانیت کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی انسانیت جو ہے بہت بڑا مذہب ہے، یقیناً ہے، لیکن ایک تو یہ کہ سب سے پہلے جو خالق انسانیت ہے اس کا جو احکام ہیں وہ پورے کیے جائیں، اور جیسے وہ بتاتا ہے وہی حکم ہم انسانیت پر بھی لاگو کریں۔ یعنی انفاق، ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہے، نہیں، آپ فی سبیل اللہ اس کو کیا کیا دیں، اس کا پورے احکام ہیں۔ قرض کسی کو دینا ہے، قصاص لینا ہے تو کس انداز کا قصاص ہوگا، کیا شرائط ہیں، کسی کو رہن دینا ہے یعنی گروی رکھنا ہے، کچھ یتیموں کے معاملات، سب یعنی یہی ہیں وہ چیزیں جس کو ہم دنیا داری کہتے ہیں۔ اس میں ہم بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو ہمیں جو شخصیت یا جو قبیلہ یا جو قوم زیادہ ہمیں ڈاؤن کر لیتی ہے، بس اسی کی بات مان لیتے ہیں یا اسی کے فارمولے پر اپناتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فزیکلی چیزیں بھی بتائی گئی کہ حالات اگر پریشانی کے آ جائیں تو آپ صبر کریں، اور کچھ اور باتیں بھی بتائی گئی کہ انبیاء کو یہ نہ سمجھا جائے کہ بس انبیاء جو ہماری سفارش ہی کر دیں گے، ہمارا اپنا کوئی عمل نہ ہو۔ ان کی فضیلتیں بتائی گئیں الگ الگ، اس کے بعد دعائیں بتائی گئیں، معبود کی سرکشی کا انجام بتایا گیا، اور آخر میں یہ بتایا گیا کہ دخول اسلام مکمل ہونا چاہیے، آدھا نہ ہونا چاہیے۔ کچھ گھریلو باتیں، مخصوص مسائل عورتوں وغیرہ کے بتائے گئے۔ اب میں ہر آیت کا انڈیکس دے کر اس کے بارے میں مختصراً بتاتا چلوں گا۔